السلام علیکم سامعین و ناظرین. عبدالغفار بروز جمعہ شام 31 تاریخ اکتوبر کے مہینے کا آخری دن اور 8 تاریخ اسلامی چھٹا مہینہ جمادی الاخر جس کو کہتے ہیں شاید. ہاں جمادی الثانی بھی کہتے ہیں. جمادی الثانی ہاں. تو میں ابھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں. برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کیا کریں، شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں. دینداری کی بات ہی کر رہا ہوں یار، کو بری باتیں تو نہیں کر رہا ہوں. کوشش کریں کہ کمنٹ بھی کریں لیکن احتیاط کر کے، ذرا مہربانی ہوگی کہ گالم گلوچ کے بجائے اگر اعتراض ہو تو اعتراض کر دیں کہ بھائی فلاں بات ہے آپ کی بری لگی، غلط لگی، آپ کر سکتے ہیں بات. تو میں چند ایک دنوں بعد انشاءاللہ اپنی نماز بھی سناؤں گا، کیونکہ میں جیسا کہ کہہ چکا ہوں کئی بار کہ صرف کوئی ایک آدھ نہیں ہے، سینکڑوں اعمال غلط کر دیے گئے ہیں دین اسلام میں. حدیث میں بتاتا ہوں 98% حدیث 2 نمبری ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے. صرف 2 نمبری ہونا ایک الگ چیز ہے. قرآن مجید کی آیات کے خلاف حدیثیں بنائی گئی ہیں. صرف چند ایک حدیثیں ہیں جو کہ وہ بھی ہیں بنائی ہوئی، لیکن وہ کسی حد تک کام کی چیز. بس جیسا کہ نماز کے بارے میں حدیث ہی ہے نا بنائی گئی، حالانکہ اگر حدیث نہ ہوتی تو نماز ٹھیک ہوتی، کیونکہ نماز تو آئی تھی تواتر سے، سلسلہ ایک. محمد رسول اللہ نے صحابہ کو سکھائی، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، وہی ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا. کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر لمحہ جاری تھی، اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن کیا اماموں نے لکھی کیوں؟ نماز میں 2 نمبری کرنے کے لیے. ایک درود شریف میں 2 نمبری کی والا آلہ ہی ڈال دیا. پھر وہ ایک عجیب و غریب رولا رفع یدین کا. رفع یدین کی چھوٹی سی دے دیتا ہوں، ایک نصیحت کر دوں یا بات کر دیتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو فوراً ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر، اس کو سچا مان لیتے ہیں. لیکن جب عمل کرنا ہوتا ہے تو پھر اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے. کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے. اب نماز پر آئیں. رفع یدین بنتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ نماز ہماری کا طریقہ ہے کہ ہم ایک تسبیح کہتے ہیں، کوئی ایک اللہ اکبر تسبیح کہی، ہاتھ اٹھا کے کانوں تک لے جا کر باندھ لیجیے، تلاوت شروع کر دی، ایک تسبیح کہی اور رکوع پر چلے گئے. یہاں پر یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں، پہلے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں پھر رکوع. اگر پہلے آپ نے ایک تسبیح کی، کانوں کو ہاتھ لگایا تو آپ فارغ ہو گئے. آپ اگلا کام آپ رکوع پر جاتے ہیں نا، تو یہ تو ایک عمل آپ نے بغیر کسی تسبیح کے کیا اور ایک عمل تسبیح سے کیا. یا تو 2 بار اللہ اکبر کہو. اسی طرح رکوع سجدے پر جاتے وقت ایک ہی تسبیح اللہ اکبر آپ کہتے ہو اور کانوں کو ہاتھ بھی لگاتے ہو، پھر سجدے کے لیے جاتے ہو. تو ایک عمل تسبیح کے ساتھ، ایک بغیر تسبیح کے. وہ ایک حضرت جو تھے اہل حدیث کے، وہ فرما رہے تھے کہ رفع یدین ہمارے پر ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ ان صاحب کو چاہیے کہ پھر کریں شیعوں کی طرح. وہ جو ہیں وہ ہر جگہ یوں کرتے ہیں. زیادہ ہاتھ مار کے دیکھیں، کیا پتہ پارے اڑ پڑو، پتہ چلے جی بابا کیا اٹھ گیا یہ.
نہیں یار، دفعہ ذہن بنتے ہی نہیں، اس پر حدیث کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کے مطابق اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے. تھوڑا سا غور کرو، رفع ذہن بنتا نہیں ہے. کسی امام کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر. حدیث بھی اس جگہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کاش کہ یہ نماز صرف تواتر سے پڑھی ہوتی نا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا. کہ جو امام نے حدیث ڈالی ہے درمیان میں 2 نمبری کی ہے. اب حج کو ہی دیکھ لیں، حج میں 2 چیزیں 2 نمبری ہے. وہ کیا کہتے ہیں، حجر اسود کالے پتھر کو چومنا اور شیطان کو مارنا. اللہ تعالیٰ نے پورے حج کا طریقہ کار بتایا ہے، یہ 2 چیزیں نہیں بتائی ہیں. اور سب سے کتنا حیران کن بات ہے، لا اکراہ فی الدین ایک وہ آیت ہے اور دوسری لا یکلف اللہ. یہ 2 آیتیں بڑی خاص ہیں، ان کو غور کیا جائے. ایک میں کہا کہ دین مشکل نہیں ہے. وہ جو گاندھی نے ایک اپنا ہی بنایا ہوا ہے نا کہ بھائی دین کے کام میں کسی کو زبردستی میں نہیں کرنی. نہیں، یہ نہیں ہے. دین میں آپ داخل ہو گئے، جب وعدہ کر لیا تو پھر دین پر عمل کرنے کے لیے زبردستی بھی کی جائے گی. سچ کو نافذ کرنے کے لیے سختی کی جاتی ہے اور کی جائے گی. یہی اصول ہے. سزائیں کیوں بنی ہیں؟ اسی لیے سچ جو ہے اس کو قانون کی سختی سے نافذ کیا جائے گا. تو دین جب آپ ایمان لے آئے، کلمے کے اندر آ گئے، تو پھر سختی کی جائے گی. تو یہ جو لا اکراہ فی الدین، یعنی دین اتنا مشکل نہیں ہے کہ جو انسان کر نہ سکے. لا یکلف اللہ، جو کہا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی کسی پر ایسا وزن نہیں ڈالا جاتا، ایسی مشکل نہیں ڈالی جاتی کہ جو برداشت نہ ہو سکے. جبکہ اس میں حجر اسود کو چومنے اور پتھروں شیطان کو مارنے، دونوں جگہ پر بندے مار جاتے ہیں، ہر سال مرتے ہیں. اللہ نے ایسا عمل کیوں بنا کے دیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ نے بنا کے دیا؟ نہیں، جھوٹ ہے. دیکھیں کتنا عجیب ہے. ایک حدیث بھی نکال کے لے آئے کہ حضرت عمر نے پتھر سے کہا تھا کہ اے پتھر، تو پتھر ہی تو ہے. یعنی کہاں سے ایک پتھر کے لیے ڈھونڈ کے حدیث لے آئے عمر کے نام پر کہ مسلمان سارے ان کے منہ بند کر دو. اگر ایسے ہی کرنا تھا، سیدنا عمر نے پہاڑوں کے درمیان جا کے 2 کے پہاڑوں کو کیوں نہیں کہا اوے تم پہاڑی تو مجھے دوڑیں لگانی پڑ رہی ہیں، کہ کیونکہ یہاں اماں حاجرہ دوڑی تھی، نہیں تو میں نہ دوڑتا. جانور کو پکڑ کے نہیں کہا عمر نے میں یار تجھے مارنا تو نہیں چاہتا، لیکن مجبوری ہے کہ میرے نبی نے کیا. ایسا تو نہیں ہوا. لیکن اس پتھر پر پہنچ کر عمر کو یہ بات یاد آ گئی کہ یہ کہنا ہے. یہ مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا گیا ہے. حجر اسود کا چومنا اور شیطان کو مارنا، یہ 2 نمبری ہے. حج میں بالکل دین کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ جو پگڑیاں، یہ کپڑے، یہ دین کا ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. پگڑی پتہ ہے کیوں وہ پہنتے تھے اس وقت؟ وہ غریب نہیں تھے اصل میں، ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ خود وہ زرہ پہنے، زرہ بختر یا خود پہننا، وہ نہیں تھی. تھوڑی تھی خود کیونکہ دوسری جگہ سے لانی پڑتی تھی. چند ایک تھی تو باقیہ پھر ایسا کرتے تھے، اچھی سی پاگ باندھتے تھے، ٹوپی پہن کے پھر اس کے اوپر پاگ باندھتے، جلدی نہ گرے. وہ لڑائی میں کام آتی تھی. اس لیے تو داڑھی تو اس زمانے میں پوری دنیا کی داڑھی تھی. مسلمان کافر کا کوئی فرق ہی نہیں، مطلب ہی نہیں تھا. ابھی دنیا اتنی آگے نہیں آئی تھی کہ داڑیاں بناتے. سارے در بہت زیادہ ہوتا، تھوڑی سی چھوٹی کر لیتے کوئی کچھ معمولی. لباس گٹے کا جو نہیں، ایسا نہیں ہے معاملہ. لباس کا ایک ہی بہترین شرط ہے، تیرا لباس تکبر والا نہ ہو. تکبر والا چھوٹی سی اتھڑ پا کر پھرنے والے سارے پڑے جان گے. ایک تو ویسے ہی دین کو معلوم ہی نہیں ان کو.
ہماری تبلیغی جماعت ہو جائے، وہ جماعت اسلامی والے ہوں، اسلامی بھائی جو ہیں وہ ہوں ثابت ہوتے، دین کا تو پتہ ہی نہیں ہے، ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب محمد رسول اللہ کو دین ملا کہاں پر؟ مکہ میں، حکم ہوا، نبوت ملی مکہ میں، 13 سال مکہ میں رہے، مصیبتیں اٹھائیں، بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائیں، صعوبتیں برداشت کیں، پھر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں پہلے سال ہی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے دیا، اور پھر ساری دنیا جانتے ہیں ہم، پہلا جنگ بدر ہوتی ہے، پھر اسی طرح کام چلتا جاتا ہے، بعض مشکلیں بھی آئیں، عہد میں مشکل آئی تھوڑی، اس میں جنگ خندق میں تھوڑی مشکل آئی، جنگ عذاب کافی مشکل تھی، 30,000 لوگ تھے لیکن سامان پورا نہیں تھا، وہ بھی غربت کی وجہ سے نہیں، سامان کم تھا۔ یقین مانو کہ یہ جو ہمیں کہانیاں سناتے ہیں کہ بہت غریب تھے، بہت غریب، نہیں، غربت نہیں تھی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ چند لوگ غریب تھے۔ اللہ کے نبی کو فرمایا کہ دیکھنا وہ لوگ سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے منہ کھول کے بولتے نہیں ہیں، وہ ڈھونڈ لیا کرو۔ چند لوگ تھے وہ، پورا مدینہ پورا مکہ بھوکے نہیں تھے، خاص کر کے محمد رسول اللہ تو تھے ہی شہزادے، غربت آپ کو کہاں معلوم بھی نہ تھا آپ کو غربت کا، آپ تو بینکار تھے محمد رسول اللہ اسلام سے پہلے، حتیٰ کہ اسلام تک بھی وہ آپ کے پاس امانتیں جو تھیں وہ کیا تھا؟ بینکار۔ آپ امیر آدمی تھے، بھوکے ننگے تھے، اللہ معاف کرے، میرا نبی شہزادہ تھا، دین اسلام نبوت سے پہلے شہزادہ تھا، شہزادے کو یہ ایک امیر ترین عورت نے آفر کی تھی شادی کی، کوئی بھوکا ننگا نہیں تھا، اور انتہائی سمجھدار، اس وقت کا بہترین انسان، ایک طرف انسان بہترین بہت بڑا، اوپر سے شہزادہ۔ تم لوگوں کو اس نے بتایا کہ اللہ کا نبی بھوکا غریب تھا، مال نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ شہزادہ تھا، عبداللہ خود شہزادہ تھا، آپ کا باپ جو تھا شہزادہ، حتیٰ کہ آپ کی ماں بھی شہزادی تھی اپنے خاندان میں، آمنہ، آگے آپ کی بیٹیاں شہزادیاں تھیں، نبی کی بیٹیاں، ان سے بڑی شہزادی کون سی ہوگی؟ اور مشکل وقت بڑا کام آیا محمد رسول اللہ پر، وہ بھی صرف شیب ابی طالب میں، جب مکے والوں نے گھر مکمل طور سے گھر سے نکالا نہیں، وہ بالکل ایک اپنا الگ سلسلہ تھا ان کا، ان کے سارے سرداروں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہمارا جو سردار ہے مکے کا، اس کو ہم نکالتے ہیں، یا تو محمد رسول اللہ کا ساتھ چھوڑے یا خود ان کے ساتھ نکل جائے، مجبوری بنی، نکل گئے۔ وہ 3 سال ہیں مصیبت کے مسلمانوں پر، وہ صرف محمد رسول اللہ ہی نہیں، تمام مسلمان بھی نکال دیے گئے تھے، اس وقت کوئی 40 کے قریب لوگ تھے، وہ بہت بڑی مصیبتوں سے گزرے، پتے کھا کے گزارا کیا، کوئی سامان نہیں دیتے تھے، یہ نہیں کہ پیسے نہیں تھے، پیسے تھے ان کے پاس، کوئی ان کو سامان نہیں دیتا تھا، ضرورت کی چیزیں نہیں دیتے تھے، غربت نہیں تھی، غربت کبھی بھی نہیں آئی محمد رسول اللہ پر، یہ کہانیاں بنا کے سنائی گئی ہیں، اور لوگوں کو ویسے ہی ڈراتے رہتے ہیں کہ غریب بن جاؤ، بھوکے رکھے بن جاؤ۔ 700 بار اللہ جس قوم کو کہتا ہے کہ اقامت دین کے لیے مال خرچ کرو، تمہیں پتہ ہے مال کتنا خرچ کرنا ہے؟ روزانہ ہر نماز کے ساتھ اصل میں دینا چاہیے مال، کچھ نہ کچھ، 1 روپیہ ہی صحیح، اور طریقہ کار بھی اس کے لیے میں پورا انشاءاللہ جلدی میں یہ پورا جو ہے نا اسلام کا سیاسی نظام ہے، اس پر میں انشاءاللہ اگلی 1-2 دن میں ویڈیو بناتا ہوں، ویڈیو چھوٹی بار بھائی کہہ رہا ہے، میرا چھوٹا بھائی، اللہ سے زندگی دے، تو بار کہتا ہے لالا چھوٹی کرو، ویڈیو چھوٹی کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات نہیں مکمل ہے، اب میں نے بات شروع کی تھی، پھر آگے نکلتی ہے، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے دین کی۔ جب آپ مدینہ گئے
حالات بنتے گئے اور پھر مکہ فتح ہو گیا۔ اس دوران کیا ہوا کہ کوئی بھی جنگوں میں لوگ مارے گئے، مسلمان شہید ہوتے رہے، کافر مارے گئے، بھاگے، مدینے سے نکالے گئے منافق۔ سیدنا علی کو مخاطب کر کے جو آیا تھا نا کہ اے مسلمانوں، کوئی فاسق آ کر کوئی خبر دے تو اس کو چیک کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ خالصتاً سیدنا علی کو کہا گیا تھا اور 2 اور صحابہ تھے، ان 3 لوگوں کو، کیونکہ اما عائشہ پر جب بہتان بازی کی گئی تو ایک سیدنا علی اور 2 دوسرے صحابہ کا کسی نے بتایا نہیں، کسی کو نہیں معلوم، یا ہو معلوم مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ جمع کے ہیں، اس لیے لگتا ہے کہ 2 سے زیادہ ہیں تھے بندے۔ مسلمان بھی ان منافقوں کی باتوں میں آ گئے تھے، ان میں سیدنا علی بھی تھے۔ سیدنا علی ایک دفعہ نہیں، کم از کم 3 دفعہ تو منافقوں کی باتوں میں آئے، سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور پھر بعد میں بھی آخری خلافت کے 4 سال منافقوں کے ہاتھوں میں رہے، ان کے ساتھ چلتے گئے، اور تاکہ ان منافقوں نے ہی آپ کو دھوکہ دے کے شہید کر دیا۔ بہرحال تو اب جب مکہ فتح ہوا تو وہاں پر آیات نازل ہوئی قرآن کی کہ آج کے بعد وہ حجاز کہا گیا، قرآن میں جس نے کہا کہ حجاز میں کوئی مشرک نہیں رہے گا، حجاز میں کوئی غیر مسلم، کوئی مشرک نہیں رہ سکتا آج کے بعد۔ اب جب مکہ مدینہ والے واپس آئے، سارے مہاجرین بھی واپس آ گئے تھے مدینہ، اور مدینہ والوں نے تو آنا ہی تھا۔ اس سے پہلے مدینہ مکمل سمجھ لو مسلمان ہو چکا تھا، سوائے 3 بندوں کے، ایک خاتون جو غلام تھی، ایک صحابی کا ایک باپ، اور ایک مدینے کا ایک شاعر بدن تھی۔ یہ 3 لوگ مدینے میں رہ رہے تھے ابھی تک، باقی پورا مدینہ مسلمانوں کا تھا۔ جس دن واپس آئے دوسرے دن خبر ملی کہ ان 3 کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا کے پوچھا جنہوں نے قتل کیا، کیا کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ کیونکہ آیات نازل ہو چکی ہیں حجاز کی، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی حجاز ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، یہ مدینہ حجاز میں نہیں ہے، یہ باہر ہے، تو آئندہ اس کے سے احتیاط کرنا۔ ان 3 کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کی توہین کی تھی، نہیں، وہ کافر ہی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، تو وہ حجاز کی آیات کو سمجھنے میں صحابیوں 3 صحابہ سے غلطی ہوئی، انہوں نے بلکہ وہ سمجھ لو انہوں نے مدینے کو بھی حجاز کا حصہ سمجھا، تو ان مدینے کے 3 لوگوں کو، جس کی غلام تھی اس نے اپنی غلام عورت کو قتل کو آ کے پوچھا ایمان لاتی ہو یا یہ دیکھ لو آیت آ گئی قرآن کی، تمہارے پاس راستہ نہیں ہے، ایمان نہیں لاؤ گی تو میں تمہیں مار دوں گا۔ اس نے کہا مار دو مجھے، مار دی۔ یہی بات اس صحابی نے اپنے باپ سے پوچھا کہ دیکھو ابا، اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ حجاز میں اب ایمان کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا، اب ایمان لاتے ہو یا میں پھر اپنا کام دکھاؤں؟ باپ نے کہا نہیں ایمان لاتا، کاٹ دیا۔ شاعر صاحب کے پاس بھی ایک صحابی رسول پہنچے، تو بھائی صاحب قرآن اللہ کا حکم آ چکا ہے، حجاز میں تو کوئی کافر نہیں رہ سکتا، ایمان لاتے ہو یا نہیں؟ مگر نہیں، کاٹ دیا۔ یہ 3 بندے یہ توہین میں نہیں مارے گئے، اس کے بعد پھر آیات بھی نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آئندہ کے لیے ان کو مسلمانوں کو بتا دو کہ اگر غلطی سے، کیونکہ وہ 3 غلطی سے مارے گئے ہیں، تو آئندہ اگر غلطی سے کافر مسلمانوں کے ہاتھوں سے غلطی سے کافر قتل ہو جائے تو بھی ایک غلام آزاد کریں کم از کم، یا پھر فدیہ، وہ شاید 7 یتیموں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے، یہ کریں۔ یہ جو ہماری بنائی ہے پاکستان میں 95C جو بنا رکھی ہوئی ہے، اور یہی بتاتے ہیں کہ وہ 3 کو قتل کر دیا تھا انہوں نے، نہیں، یہ 3
اعجاز کے شک میں قتل کیے گئے، کیونکہ وہ کافر تھے۔ محمد رسول اللہ کی توہین کا ان سے کوئی مطلب نہیں تھا ان کا، کافر تو کافر تھے۔ ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو آئندہ کل والی ویڈیو میں مجبور ہوں آپ کے سیدنا علی کی ذات پر پوری بات کروں، وہ واقعات بتاؤں جو ہوئے، جس وجہ سے وہ حدیث بھی ہے کہ آپ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے ہی محبت کرے گا، وہ حدیث بھی کیوں ہے، اور سیدنا علی کی زندگی کے کتنے واقعات ہیں جس میں انہوں نے محمد رسول اللہ کو تکلیف دی، لیکن بدری، خندق اور احد والے سارے معاف تھے۔ پہلے تو یہ تھا، پھر صلح حدیبیہ میں جو تھے 1500، پھر ان کی معافی کا بھی اعلان ہوا، اور آخر کار حنین والے دن جو قرآن اتارا گیا حنین پر، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں رکھی ہیں ایمان والوں کے لیے کہ ان 2 شرطوں پر پورے اترے، سب جنت والے، سب صحابہ جنت والے۔ ان 2 شرطوں میں جو شرطیں کیا ہیں؟ ایک، پیٹھ نہیں پھیریں گے جنگ میں، نمبر 2، ہجرت کریں گے۔ آپ پتہ لگا لیں کہ فتح مکہ کے بعد جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے، کیا ان میں سے ایک بھی مکہ میں مرا ہے؟ پتہ لگوا لو۔ اگر کوئی مکہ میں مرا ہے تو وہ صحابی نہیں، پھر مجرم ہو تم بنا لو، ورنہ تو تمام صحابہ پھر مکہ میں کوئی نہیں ان میں سے فوت ہوا۔ جو بھی جہاں بھی تھا، فتح مکہ سے بعد جو لوگ صحابی بنے ان سب نے ہجرت کی اور جنگوں میں پیچھے نہیں ہٹے، کچھ بھی ہو گیا۔ ایک جنگ میں تھوڑا سا ہوا تھا، اس وقت پھر سیدنا عمر نے ان سب کو بلا کے اکٹھا کر کے کہا کہ نہیں، تم نے پیٹھ نہیں دکھائی، مجبوری ایسی بڑھ گئی تھی کہ 1.5 لاکھ ایرانیوں کے سامنے 3000 کیا کرتے، کتنا لڑتے، لڑنے کا تو کوئی سمجھ ہی نہیں رہ گئی تھی۔ 3000 1.5 لاکھ میں ویسے ہی گم ہو گئے، اور جس کو پھر پتہ بھی نہیں لگ رہا تھا ان 1.5 لاکھ کو بھی وہ کہاں ہیں، ان میں اندر ہی گھومتے ہوئے پھر وہ صحابہ باہر نکل گئے تھے، جنگ ہو ہی نہ سکی، چند ایک صحابی شہید ہوئے، تو وہ بڑے پریشان ہوئے صحابہ کہ ہم نے پیٹھ دکھا دیا۔ سیدنا عمر نے ان کو سب کو بلا کے بٹھا کے کہا کہ نہیں، آپ کو ڈرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، قرآن کا جو حکم ہے وہ یہ نہیں ہے، تم اس میں نہیں آتے ہو، تم جب واقعتاً جنگ لڑ رہے ہو کہیں وہاں پیٹھ دکھائی تو پھر تم مجرم ہو جاؤ گے۔ جنگ لڑ رہے ہو تو صرف ایک ہی راستہ ہے، یا تو غازی بنو یا شہید، پیٹھ نہیں دکھانی ہے۔ تو پیٹھ تو سیدنا وحشی بن حرب نے بھی نہیں دکھائی، وہ بھی غازی بنتا رہا، آخر میں پھر خود اپنی موت سے وفات پائی، لیکن مکہ میں واپس نہیں آئے، دمشق میں فوت ہوئے۔ اسی طرح تمام جو صحابہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، جو ان کے لیے اللہ نے فرمایا تھا نا کہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ نے کہا نہیں، یہ تم اسلام لائے ہو، ایمان تمہارا چیک کیا جائے گا، اور چیک کرنے کی 2 شرطیں بڑی رکھی تھی، ایک، پیٹھ نہیں دکھاؤ گے، نمبر 2، ہجرت کرو گے، یہ شرطیں ہیں۔ باقی صحابہ کے ایمان پر کوئی شک والی بات نہ تھی، خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تمہارے اس بات میں مجھے کوئی ڈر نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ، نہیں، تم مشرک نہیں ہو سکتے۔ یہ جو کہانی بنا لی ہے نا لوگوں نے کہ مسلمان امت کے بارے میں، نہیں، وہ صرف صحابہ کے لیے تھا کہ تم مشرک نہیں ہو سکتے، اس کا مجھے ڈر نہیں ہے۔ ہاں، تم میں اختلافات ہوں گے، یہ جو جنگیں بتاتے ہیں نا، صفین، جمل، اور یہ اتنی بڑی جنگیں نہیں ہیں، یہ کچھ نزاعی حالات پیدا ہوئے، جنگ بڑی نہیں ہوئی، چند لوگ شہید ہوئے۔ یہ جو بتاتے ہیں کہ صفین میں سیدنا معاویہ کے ساتھی 35,000 شہید ہوئے، اور سیدنا علی کے پاس ساتھی 25,000 شہید ہوئے، قرآن پڑھا نہیں ہے تم لوگوں نے؟ 2 مسلمان ایک دوسرے کو مارنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ اور کئی حدیثیں بنائی ہوئی ہیں، جی اللہ نے محمد رسول اللہ نے فرمایا دونوں طرف شہید ہیں، دونوں طرف شہید ہیں، لیکن اس طرح جنگ نہیں ہوئی، چند لوگ شہید ہوئے، وہ بھی منافقوں کی شرارت سے ہوئے تھے، منافقوں نے شرارتیں کیں،
لیکن سیدنا علی اور سیدنا معاویہ نے حالات ہر دفعہ کنٹرول کیے۔ اما عائشہ کی جو جنگ جمل بتاتے ہیں اس میں کیا ہوا تھا، اچانک کہیں سے اما عائشہ کی اونٹنی پر حملہ ہوا تھا، تو چند ایک کیونکہ اما عائشہ کی اونٹنی پر حملہ ہوا تو اما کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ تو غصہ میں آئے، سارے لوگ عثمان والی تو اور عمر تو نہیں تھے نا، ہر طرح کے لوگ تھے صحابہ میں، ان پڑھ بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، جوشیلے بھی تھے، صبر والے بھی تھے، ہر طرح کے انسان تھے نا وہ، ہر طرح کے دیہاتی بھی تھے، شہروں کے رہنے والے بھی تھے، زمین پر کام کرنے والے تھے، مزدور تھے، ہر قسم کے لوگ تھے۔ تو جب اما عائشہ کے اونٹ پر حملہ ہوا تو اما عائشہ کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے پھر حملہ کیا سیدنا علی کے لوگوں پر، لیکن خود معاویہ اور اما عائشہ دونوں نے بات سنبھال لی، نہیں 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 نہیں، کوئی شیطان ہے یہاں، شیطان ڈھونڈو، لیکن شیطان پکڑا نہیں جا سکا۔ وہ کون تھا جس نے تیر چلایا تھا اما عائشہ کے اونٹ پر؟ ایک نے کسی نے تیر چلایا، دوسرے نے کسی نے اما عائشہ کی اونٹنی پہ ٹانگوں پر حملہ کیا تھا۔ یہ جو کہانی سناتے ہیں نا ہوب کے کتے، تو یہ وہ بکواس کرتے ہیں، سب کہانیاں، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ یہ دونوں جنگوں کا صفین اور جمل صرف اتنا ہوا ہے کہ چند لوگ زخمی ہوئے، شہید بھی نہیں ہوا کوئی بندہ، یہ جھوٹ مارا گیا ہے، جھوٹ بولا گیا ہے۔ سیدنا علی کو شہید کیا ٹوٹلی بدبختوں نے، کوفیوں نے، منافقین نے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اسی جس دن سیدنا علی کو شہید کیا گیا، سیدنا معاویہ پر بھی حملہ ہوا تھا، زخمی وہ بھی ہوئے تھے، لیکن ان کی ٹوپی نے ان کو بچا لیا تھا۔ ان کے سر پر اس دن ٹوپی اور پگڑی نہ ہوتی تو ان کا بھی کام ہو جانا تھا، جیسا کہ بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ پر 6 بار حملہ ہوا، ہر بار ہی اس کی پگڑی نے اس کو بچایا۔ تو مسلمانوں کی پگڑی اس وجہ سے تھی، مسلمانوں کے سروں پر پگڑی ہوتی تھی جب شروع کے زمانے میں کہ جنگیں لڑتے تھے۔ ابھی ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی کہ خودیں بنا کے رکھتے تھے، ٹوپی اچھی پگڑی وہ باندھتے تھے جو فوراً کٹ نہ سکے آسانی سے، سلپ مار جائے تلوار وغیرہ جو ہے، یہ چیز تھی۔ تو آج کے لیے اس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 3 بندے کیوں قتل ہوئے۔ وہ قرآن مجید کی آیات میں جو حکم آیا تھا کہ حجاز میں کوئی کافر نہیں رہ سکتا، اس وجہ سے ان 3 کافروں کو قتل کیا گیا تھا۔ وہ انہوں نے توہین کا کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ کافر تھے، وہ ایک الگ چیز تھی۔ ڈائریکٹ اگر کہا جائے کہ محمد رسول اللہ کو انہوں نے توہین کی تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان مسلمانوں کو، ان صحابہ کو اللہ کے نبی نے خود حکم دیا کہ آپ ایک غلام آزاد کریں گے، اگر غلام نہ ہو تو 7 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ کیا گیا تھا، کیونکہ اسی دن ہی قرآن نازل ہو گیا تھا کہ آئندہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ بتا دو اچھی طرح، پھر اللہ کے نبی نے پوری طرح وضاحت بھی کر دی کہ حجاز ہے کہاں تک۔ یہ جو ہمارے پاس بنایا گیا نا، یہ سارا عجیب و غریب کہ بھئی اگر کسی نے غلطی کاری دی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان محمد رسول اللہ کی توہین کرے گا، چاہے آج کا مسلمان، سارے مسلمان 100% تمام مسلمان، تمام فرقے اہل کتاب ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن کافر بھی نہیں ہیں، اور یہ کوئی بھی فرقہ محمد رسول اللہ کی توہین نہیں کر سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فرقے کی کوئی بات دوسرا فرقہ اس کو توہین بنا لے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن توہین مسلمان نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کون ہے جو دوسروں پر الزام لگاتا ہے؟ تم خود کر سکتے ہو، اور تم نہیں کر سکتے دوسرا کیسے کر سکتا ہے؟ باتوں کو گھما پھرا کے الٹا لوگوں کو مصیبت، زندگی عذاب بنا دیتے ہو۔ آج کل تو باقاعدہ بن گیا تھا کاروبار، لیکن جس دن وہ اس بار وہ مرید کے والا واقعہ ہوا، مجھے تو اس دن یقین تھا کہ آپ یہ نہیں بولیں گے، یہ اتنے مجاہد نہیں ہیں۔ ان کے جو بابے تھے نا، وہ کہانیاں سناتے تھے کہ ہم مجاہدہ کرنے کے لیے جنگلوں میں دھکے کھاتے رہے ہیں، جہاد پر نہیں گئے۔ کہتے ہیں جہاد کے لیے بدن نے جوش مارا تھا، ہم نے اس کو بھوکا مارا، جہاد پر نہیں لے کے گئے۔
عجیب بابے تھے. بہرحال بابے جانے تم جانو، مجھے کوئی نہیں مسئلہ. وہ بابے مسلمان نہیں، وہ ایک کہانیاں تھے بس. مسلمان اور چیز ہوتی ہے، وہ بابا اور چیز ہے. بابے کیسے وہ کر دیتے تھے، ان کے شعبے بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. شعبے انہوں نے کیے ہیں، بڑے بڑے تگڑے شعبے کرتے رہے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، آج تک کرتے ہیں. اللہ معاف کرے، چند دن پہلے کی بات ہے، مسجد کعبہ میں بیٹھ کے، کعبے کے اندر بیٹھ کے وہ حضرت فرما رہے تھے قرآن خود نہ پڑھنا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی بات بہتر جانتی ہے کس جہنم میں پھینکے جائیں گے. یہ نہ سمجھو مکے میں بیٹھے ہو. مکے میں تو ابو جہل بھی بیٹھا تھا، مکے میں تو مغیرہ بھی بیٹھا تھا، مغیرہ کا بیٹا ولید، خالد بن ولید جو کہتے ہیں، ولید خالد کا باپ تھا. ولید کے بارے میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں. اللہ نے کہا کہ اس کو وہ اکیلا جنا تھا، پیدا ہوا تھا، میں نے اس کو بیٹے دیے، اس کو میں پکڑوں گا. بڑی سخت آیات ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھ کے. تو یہ مطلب نہیں کہ آپ کعبہ میں بیٹھے ہو تو آپ بہت بڑی اللہ کے نیک بندے ہو. کتنی بدبختی ہے، قرآن ترجمہ سے پڑھے بغیر ترجمہ کے پڑھنے کا ثواب بتاتے ہو، اور لوگوں کو ترجمہ پڑھنے سے روکتے ہو. اللہ ہی تمہیں ہدایت دے، پتہ نہیں ہو کیسے دے گا. آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم. والسلام. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.